اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا مضمون پچھلے ہی مضمون کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اسی مضمون کے متعلق ہی چند ایک باتیں مزید عرض کریں گے۔ وہ مضمون تھا وقت کی اہمیت۔ آج جو ہے ہمارے بزرگوں کے نزدیک ہمارے بزرگوں نے وقت کی قدر کیسے کی ہے، انہوں نے وقت کو کیسے اہمیت دی ہے، انہوں نے وقت کو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کیسے خرچ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا وقت کیسے صرف کیا ہے ہمارے اسلاف نے، اس کے متعلق بس چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں انی لامقت الرجل ان اراہ فارغا لیس فی شیء من عمل الدنیا ولا عمل الآخرہ۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اس نوجوان سے سخت نفرت ہے جسے میں دیکھوں وہ نہ تو کوئی دنیا کا کام کر رہا ہو نہ دین کا کام کر رہا ہو، بالکل فارغ بیٹھا ہو۔ فرماتے ہیں فارغ نوجوان سے مجھے سخت نفرت ہے۔ اب آپ ذرا خود اندازہ لگائیں ہمارے نوجوانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو ایسے فارغ ہیں جن کو کوئی کام نہیں ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ جی اتوار والے دن دیکھ لیں، چھٹی کا دن آ جائے آپ دیکھ لیں سارے نوجوان جو ہیں وہ سارے باہر جا کے گھوم رہے ہوں گے۔ جی کوئی میچ کھیل رہا ہوگا، کوئی حرکت کر رہا ہوگا، اس طرح کی سارے شیطانیاں کر رہے ہوں گے۔ ساری راتیں ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، باہر سارے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کتنے فارغ گھوم رہے ہیں باہر۔ جی نہ دین کا کام ہے نہ دنیا کا کام ہے، بالکل فارغ ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں اپنے وقت کو اللہ تلّہ کاموں میں، فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے نفرت ہے اس نوجوان سے جو نہ دنیا کا کام کر رہا ہو نہ آخرت کا کام کر رہا ہو، یعنی نہ دنیا کا کام کر رہا ہو نہ دین کا کام کر رہا ہو، مجھے نفرت ہے۔ اب بتائیں ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جس بندے سے رب محبت کرے اس سے حضرت عبداللہ نفرت کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ناپسندیدہ بندہ ایسا جو کسی کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ دین کا کام کر رہا ہو نہ آخرت کا کام کر رہا ہو، نہ دنیا کا کام کر رہا ہو نہ آخرت کا کام کر رہا ہو نہ دین کا کام کر رہا ہو، کسی کام میں نہیں لگا ہوا بندہ، فارغ پڑا ہوا۔ ہمارے نوجوانوں کا وقت جو ہے نا بہت زیادہ برباد ہو رہا ہے، بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے۔ اصل میں ہمارے نوجوانوں کو بتایا نہیں گیا کہ تم پیدا کس لیے ہوئے ہو، انہیں بچپن میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کیوں پیدا ہوئے ہو۔ جی جب ہم بتائیں گے نہیں اپنے نوجوانوں کو، ان کو فکر نہیں دیں گے ہم انہیں، تو ظاہری بات ہے پھر انہوں نے تو وقت ضائع کرنا ہی کرنا ہے، وقت برباد کرنا ہے انہوں نے اپنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی فرمان شریف ہے دوسرا، مفتاح الافکار لتأہب لدار القرار، یہ کتاب کا نام ہے، جلد 1 کا صفحہ 321 ہے۔ امام ابو محمد عبدالعزیز بن محمد بن عبد الرحمن رحمہ اللہ آپ یہ روایت نقل فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ دن میرا مطلب کہ مجھے کسی شے پر ندامت نہیں ہوتی سوائے ایک بات کے، ایک بات پر مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں جس دن سورج غروب ہو جائے اور میں کوئی نیکی کا نیا عمل نہ کر سکوں، کوئی نئی نیکی نہ کر سکوں میں، یعنی میرا نیک کام جتنا چل رہا ہے وہی چلتا رہے اور دن پورا غروب ہو جائے، میری نیکی میں اضافہ نہ ہو، تو ماتے ہیں وہ دن میرا شرمندگی کا دن ہے۔ اب میں اور آپ دیکھیں نا 60 سال سے 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا کیا ہم نے؟ اور نمازیں بھی ساری کیسی پڑھ رہے ہیں وہ مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایسا دن جس دن میرے نیک عمل میں اضافہ نہ ہو اور سورج غروب ہو جائے تو وہ دن میرے لیے شرمندگی کا دن ہے، پورا دن شرمندگی کا دن ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ایسا یہ عمل کے بارے میں تھا، ایسا عمل نہ کر سکوں۔ اور اگلا دوسرا فرمان آپ کے قول کے علم کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ماتے کو ایسا دن میرا گزر جائے جس دن میں ایسا علم حاصل نہ کر سکوں جو مجھے میرے اللہ کے قریب کر دے۔
اللہ کے قریب کرنے والا علم حاصل نہ کر سکوں، تو آپ فرماتے ہیں وہ سارا دن میرا بے برکت گزرا ہے۔ یعنی ایسا دن جس دن میں ایسا علم حاصل نہ کر سکوں جس سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل کروں، یعنی مجھے میرے رب کے قریب کرنے والا علم حاصل نہ ہو جس دن، تو فرماتے ہیں وہ میرا دن جو ہے وہ بے برکت گزرا ہے، اس دن میں میرے لیے کوئی برکت نہیں۔ بتائیں آج کتنے دن ہمارے پوری زندگی گزر جاتی ہے، ہم نے علم حاصل ہی نہیں کیا ہوتا۔ کو پکڑ کے کہیں بھی صحیح کہ آپ علم پڑھ لیں تو ہم تو بھاگتے ہیں اس سے، ہمیں تو جان پر بن جاتی ہے، یار سننا پڑے گا اب ہمیں بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، راوی اس روایت کے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم طئ الارض بقدمک، زمین کو روند لے تو چند دن، چل پھر لے، فإنها عن قلیل تکون قبرک، فرمایا کہ بالکل تھوڑا وقت ہے کہ تو قبر کے اندر ہوگا، یعنی تو آج مٹی کے اوپر چل رہا ہے، کل کو مٹی کے اندر جانا ہے تو نے۔ آگے فرمایا ابن آدم انما انت ایام، میں تو ایام کا مجموعہ ہے، بس دنوں کا مجموعہ ہے، تیرے دن جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور تیرے دن جو ہیں تیری عمر کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ ماتے بس یوں سمجھ لے جس دن تو پیدا ہوا ہے اسی دن سے اپنی عمر کو تو ختم کیے جا رہا ہے۔ وقت تیرا اتنا قیمتی ہے لیکن وقت تیرے ہاتھ سے جا رہا ہے، ایک تو ہے جو بے پرواہ ہے، اپنے وقت سے نفع نہیں اٹھا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا امام خلیل بن احمد الفراہیدی رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اسکل ساعات علی ساعہ آکل فیہا، آپ فرماتے ہیں مجھ پر سب سے بھاری وقت میرا تب گزرتا ہے جب میں کھانا کھانے لگتا ہوں، کیونکہ جب میں کھانا کھاتا ہوں اس وقت میں علم دین نہیں پڑھ سکتا، تو باتیں اس لیے کھانا کھانا مجھے بھاری لگتا ہے، یار اب کھانا بھی کھانا پڑے گا، کھانا کھانے کے دوران علم نہیں پڑھ سکوں گا، میں علم حاصل نہیں کر سکوں گا، باتیں اس لیے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کھانا کھانے کا۔ بتائیں کھانا دور کی بات ہے، ہم وقت نہیں اوقات ضائع کر رہے ہیں، دن نہیں ایام ضائع کر رہے ہیں، سال نہیں سال ہر سال برباد کر رہے ہیں، سال ہر سال نہیں پوری عمر برباد کر رہے ہیں، کوئی خیال ہی نہیں ہے ہمیں کہ آخر ہم نے بھی حساب دینا رب تبارک و تعالیٰ کو، جا کر اس وقت کا بھی حساب دینا، ہم نے وقت کہاں بتایا تھا، تم نے کیا جواب ہوا یار؟ زندگی پوری ہماری گزر گئی، ہم نے علم پڑھا ہی نہیں ہے، علم پوچھا ہی نہیں ہے، کسی سے سوال کیا ہی نہیں ہے، ہمیں شرمندگی لائے کوئی پھرتی ہے، کوئی بیچارہ پکڑ کے دین کا مسئلہ بتا دے تو ہمارا ناک ایسے اوپر ہوتا ہے جناب، ہم اپنی بےزتی سمجھتے ہیں، یار مجھے بھی بتا رہے ہو تم، مجھے جاہل سمجھتے ہو آپ لوگ، عجیب بات ہے۔ یہ تو پتہ چلے گا قیامت والے دن، جی جب میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمہ اللہ، ہمارے بزرگوں نے وقت اپنا کیسے قیمتی بنایا ہے۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھی ہیں، اور یہ ہم جماعت ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں دونوں۔ امام محمد کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا تھا آپ کا، تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ موت کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں ایک دینی مسئلے میں غور کر رہا تھا، بس مجھے تو یہی پتہ چلا میری روح قبض ہوئی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، بس یہی ہو، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 30 علوم کی کتابیں روزانہ بلا ناغہ آپ کے سرحانے پڑھی ہوتی تھی، ایک کتاب رکھتے دوسری اٹھاتے تیسری اٹھاتے چوتھی اٹھاتے، اس طرح کر کے تقریباً ساری کتابوں کو رات کو پڑھ کے سوتے تھے، حساب لگا ساری کتابوں میں سے کچھ نہ کچھ آپ ضرور پڑھا کرتے، اور 30 علوم و فنون پر کتابیں آپ کے سراہنے ہوتی تھیں۔ آپ کے ساتھی ہیں، بڑے ساتھی ہیں، وہ امام جلیل ہیں، امام بہت بڑے امام ہیں، امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بارے میں حضرت ابراہیم بن الجراح رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ امام ابو یوسف بیمار ہیں، مریض ہیں، کہتے ہیں میں ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گیا، جب میں ان کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش تھے، امام ابو یوسف بے ہوش تھے، کہتے ہیں میں جب پہنچ گیا بیٹھ گیا وہاں پہ، ایک دم سے انہیں ہوش آئی تو مجھے پوچھنے لگے یار یہ تو بتا
ابراہیم یہ بتا وہ جمرات جن کو شیطان کہتے ہیں ہم، جمرات جو ہیں ان کو کنکریاں مارنا سواری پر افضل ہے یا پیدل؟ بے ہوش ہیں، بے ہوشی سے جیسے ہی فاقہ ہوا فوراً فرمانے لگے یا ابراہیم یہ بتا کنکریاں مارنی شیطان کو سواری پر افضل ہے یا پیدل؟ کہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ سواری پر، فرمانے لگے غلط کہہ رہے ہو تم۔ میں نے کہا حضور پیدل، تو میں غلط کہہ رہے ہو تم۔ میں ایک دم حیران ہوا، سواری پر بھی غلط ہے، پیدل کنکریاں مارے تو بھی غلط ہے، اب تیسری تو صورت بنتی کوئی نہیں۔ اب امام کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم بن جراح نے عرض کی حضور آپ ہی جواب دے دیں پھر اس کا۔ تو کہتے ہیں آپ فرمانے لگے امام وقت حاکم اسلام جو ہے اگر وہیں پہ ٹھہر کر دعا مانگنے لگے اللہ تبارک و تعالی سے تو پھر تمہارے لیے پیدل چلنا، پیدل کنکریاں مارنا یہ مستحب ہے، اگر امام سواری پر سوار ہو تو تمہارے لیے بھی سواری پر سوار ہونا یہ مستحب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں میں نے یہ سنا جواب تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا واقعی آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جواب سن کے مجھے کہنے لگے ٹھیک ہے آپ جائیں۔ کہتے ہیں میں اٹھ کے جانے لگا، ابھی دروازے کے باہر بھی نہیں نکلا تھا، ادھر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی روح پرواز کر گئی، آپ کی وفات ہو گئی۔ جنہوں نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا نا، وقت کی قدر کی ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی پھر ان کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے۔ جنہوں نے اپنے وقت کی قدر نہیں نہ کی پھر ان کی موت بھی اتنے مہینے لٹکی رہتی ہے، ان کی روحیں بھی نہیں نکلتی پھر، ہیں جی وہ بیچارے ہسپتالوں میں دھکے کھاتے ہیں، کبھی کہیں دھکے کھاتے ہیں، اس طرح کر کے پریشانیوں کے شکار رہتے ہیں۔ یہ خاص جنہوں نے اپنے وقت کی قدر کی ہے، اپنے وقت کو اہمیت دی ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی پھر ان کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے۔ بتائیں دینی مسئلے پر غور کر رہے ہیں، امام مالک رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت ایک بندہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کے سامنے علم دین حاصل کرنے کے فضائل بیان فرمائے۔ بتائیں علم دین حاصل کرنے کے فضائل بیان فرمایا آپ نے اس کے سامنے۔ ایک امام تھے بہت بڑے، ان کے پاس ایک امام آ گئے ان کی وفات کے وقت، آگے بیٹھے، انہوں نے کہا یار سنائیں کیسی زندگی گزری؟ انہوں نے کہا زندگی کیسی گزری ہے، بس ایک مسئلہ تھا میرا پھنسا ہوا، میرا دل تھا وہ مسئلہ میرا حل ہو جائے تو دنیا سے جاؤں، وہ مسئلہ ہی حل نہیں ہوا، ایسے دنیا سے جا رہا ہوں، پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا بنے گا۔ وہ دل میں بے چینی سی رہے گی، مرنے کے بعد قبر میں بھی بے چینی رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں کہ میں وہیں پہ بیٹھا ہوں تو میں نے کہا حضور مسئلہ بتائیں تو وہ مسئلہ تھا کیا؟ تو کہتے ہیں میں نے وہ مسئلہ ان کے سامنے بیان کیا، کہنے لگے یہی مسئلہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا اور روانہ ہو۔ بتائیں یہی مسئلہ تھا میرا جو آپ نے بتا دیا۔ انہوں نے جواب دیا، ان کی روح پرواز کر گئی۔ ہمارا وقت کیسا گزرتا ہے بھائی؟ ہم بھی دیکھیں اپنے وقت کو، اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ یہ وقت جو ہے نا، یہ وقت تو ہمیں کاٹتا جا رہا ہے، کاش کہ ہم وقت کو کاٹیں۔ ابن الوقت تو سارے بنے ہوئے ہیں، ابو الوقت بنے تو بات بنے۔ ہاں جی ابن الوقت یعنی کہ زمانہ جدھر جا رہا ہے نا ادھر ہی چلتے جاؤ۔ یہ محمد عربی کا غلام ایسا نہیں ہوتا، زمانے کو اپنے پیچھے لگاتا ہے، یعنی لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتا ہے، لوگوں کے پیچھے نہیں چلتا۔ لوگ کیا گئے جو کہتے ہیں کہتے رہیں، آپ کو کیا لگے لوگوں کے ساتھ یار؟ لوگ کیا کہیں؟ اوے نہ دیکھو لوگوں کو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہی بات آقا علیہ السلام بھی دیکھتے تو اس دین نے کبھی بھی باہر نہیں آنا تھا، یہ دین وہی کا وہی رہتا، یہ مکہ میں محدود رہتا۔ لوگ تو بہت باتیں کرتے تھے لیکن میرے آقا علیہ السلام نے دعوت حق ایسی سنائی لوگوں کو، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر جناب وہ فاران کی چوٹی سے نعرہ توحید بلند ہوا، پھر وہ ایسا نعرہ توحید جناب وہ گونجا پوری کائنات عالم میں۔ آج بھی جہاں کہیں آپ کو الا اللہ کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں، یہ ساری کی ساری برکت ہے فاران کی چوٹی سے نعرہ توحید کے لگنے کی۔ وقت تو قیمتی بنائیں یار، ابن الوقت نہ بنے، ابو الوقت بنے۔ ابو الوقت بندہ تب بنے گا جو وقت پہ سوار ہو، وقت کو اپنے کام میں لے لے۔ وقت آپ میں عمل کر رہے ہیں نا، میں کل بچہ تھا، آپ کل بچے تھے، پھر جناب لڑکا بنا آیا، پھر بڑے ہوئے، پھر جوانی آ گئی، پھر بڑھاپا آ گیا۔ کئی سارے بزرگ ہمارے بوڑھے ہو چکے ہیں بالکل جناب، ہیں جی بیچارے بیٹھ بھی نہیں سکتے میری طرح، بوڑھے ہو گئے ہیں۔ یہ وقت نے عمل کیا ان کے اندر، تو بزرگ فرماتے ہیں وقت تیرے میں عمل کر رہا ہے، تو کیوں نہیں کرتا ہیں؟ وقت تجھے کام لگا رہا ہے، تو وقت کو کام کیوں نہیں لگاتا؟ تو بھی اپنے وقت کو کام لگا، تو بھی اپنا کام کر، وہ کام کر جو تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کر دے۔ بتائیں بھی تو وقت کو قیمتی بنائیں،
ہر بندہ اپنا شیڈول بنائے، رات کے وقت ہر بندہ اپنا حساب کرے، میں نے پورے دن میں کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں۔ صوفیاء کی زبان میں اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ وہ ان کا مراقبہ تو وہ سیر اللہ کہلاتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، خیر بہرحال اس میں وہ ایک الگ بات ہے۔ میں جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، رات کے وقت آپ یار کم از کم حساب تو کریں، 24 گھنٹے اللہ نے دیے، آپ نے کتنے گھنٹے دیے اسے، بس یہی مراقبہ کریں۔ چند دن آپ حساب کریں اپنا، رات کو حساب کر کے سوئیں، سونے سے پہلے آپ بیٹھ جائیں آنکھیں بند کر کے، پھر حساب کریں، پورے دن کا حساب لگائیں، اللہ نے 24 گھنٹے دیے، میں نے اسے کتنے دیے، بس آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر کچھ ہی دنوں میں ایسا ایسا آپ کو ندامت ہونی شروع ہوگی، یار میں تو کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوں، ہیں روٹی کھائی اور سو گیا جناب، یہی کام کر رہا ہوں۔ کیا کہا اقبال نے، ہیں احباب بھی کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکری کی اور مر گئے۔ اتنا کی نہ کریں ایسے، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اللہ میں گزاریں اپنا وقت، دین کے غلبے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، دین کے دفاع کے لیے اپنا وقت لگائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی اس وقت میں برکت عطا فرمائے گا، ہاں وقت میں پھر اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے گا۔ وما علی الا البلاغ۔